ربیع الاول میلاد دی محفل ہے نا، تو میلاد دی محفل ہے، نبی پاک دا گل ہونی چاہیے کہ نبی پاک کیوں آئے دنیا دے اندر ہیں؟ نبی پاک دی ولادت ویسے کیوں ہوئی؟ نبی پاک دی ولادت ویسے کیا احترام ہے؟ اور نبی پاک دی آمد دی ویسے کیا قدردانی ہے؟ اور نبی پاک دی وصیت دا بھلا کیا احترام ہے؟ اور اسا کیڑا کر رہے ہیں؟ یہ گل دسنی چاہیے نا، یہ گل دسنا ضروری ہے نا۔ تو حضور کیا آکھرن؟ اور میں تن دساواں کیا آکھرن؟ الصلاۃ الصلاۃ، او میری امت والو نماز نہ چھوڑنا۔ آئے او مسلمان، ساری عمر میرے نبی نمازاں پڑھدا رہیا، ساری عمر میرے نبی اللہ دا قرآن پڑھ کے اقیم الصلاۃ آدھا رہیا کہ اے مومنو تہاڈا رب فرما رہے نماز قائم کرنا، اور میرا نبی آدھا رہیا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز وچ۔ اے میری امت والو، اے میرا کلمہ پڑھنے والو، جلے تسا نماز پڑھ دیو، نماز تسا پڑھ دیو، اکھیاں محمد رسول اللہ دیاں ٹھر دیاں۔ ہاں محبت ہے نبی پاک نو، محبت ہے نماز دے نال۔ کاوڑا بیٹھے میں باس کریں دا پیاں، اگا میں مننے نبی پاک نو، ہاں نبی پاک نو محبت ہے نماز دے نال۔ میرے بھائی ماں دے دیے بچڑے نو تے اس دیاں اکھاں، بال نو دیکھ کے تیری اکھا ٹھر دیاں کہ نہیں ٹھر دیاں؟ نہیں ٹھر دیاں، ٹھر دیاں نا، کیونکہ محبت ہے۔ حضور فرما رہے ہیں نمازہ دیکھ کے میری اکھا ٹھر دیاں، مسیطہ جو رونا کوئے اکھا نبی دیاں ٹھر دیاں، نبی دی اکھا نو ٹھنڈک پوچھا نہ، نبی دی اکھا نو ایذا نہ پوچھا، نبی دی اکھا نو غمگین نہ کر، نمازہ پڑھ، نمازی بن، تقوی تے پرہیزگاری والا اللہ دا بندہ بن، تاکہ تیرا جڑے اعمال نامہ پیش تھیوے نبی پاک مسکرا رہے ہوں۔ سبحان اللہ، اے جی جلے تیرا اعمال نامہ کھلے یہ فرشتے دسن یا رسول اللہ تھوارا امتی عبداللہ نائز عبد الرحمن دا بیٹا ہے، نماز پڑھی اس تے بڑی سونی کر کے پڑھی۔ اے جی قیام بھی بڑا سونا کیتا ہے، رکوع بھی بڑی تسلی نال کیتا ہے، رکوع تو کمر بڑی تسلی نال سدھی کیتی ہے، سجدہ اطمینان نال کیتا ہے، سجدے تو سر چاہ کے اطمینان نال بیٹھا ہے، دوجا سجدہ بھی اطمینان نال کیتا ہے۔ نماز پڑھ کے تے تھوڑے رب دا ذکر بھی کردا رہے، تھوڑے تے درود بھی پڑھدا رہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ دے نبی خوش ہو گئے، سبحان اللہ۔ اہل عرب نے لکھا ہے، عرب علماء انہاں فرمایا میاں اللہ دے نبی تے تو درود پڑھدا رہے، تو اللہ دے نبی تے درود تو پڑھدا رہو درود پڑھدا رہو۔ اس آکے کاش کے درود تا ہر کندہ پہنچ دے، فرمایا کام ملتا بڑھ دے، درود ہر کندہ پہنچ رہے، رحمتیں ہو رہی ہیں، فضل مل رہے ہیں، بدلے مل رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں، لیکن فرمایا گڈی اسلے چڑھ دیئے جلے کہندہ درود پہنچے تے نبی پاک تبسم فرماوے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کہے کہ نصیب ہو بنے۔ قسم اللہ دی اگر سادہ درود نبی پاک دی برکات پہنچے، نبی پاک دے چہرے تے مسکراہٹ آوے، جنتا ساریاں قربان رسول اللہ دی مسکراہٹ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دولتہ کائنات دیا قربان، کائنات خزانے قربان، سارے مال تے اولاد قربان، اگر محمد رسول اللہ کی مسکراہٹ حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور انہوں نے نال یہ بھی لکھا ہے جی اگر کوئی اپنے والد دے نال، اپنے پیو دے نال ایک انوکھی نیکی کرنا چاہتا ہے تو نبی پاک دے درود پڑھا کرے۔ سبحان اللہ۔ بھائیاں خدمت تکریندا رہنے، اگر انوکھی خدمت کرنا چاہتا ہے، پیو دی کئی اوپری خدمت کرنا چاہتا ہے، دنیا میں نے سمجھ نہیں آندی ہیں جی، ہر گل تے آدن اوپری شے گھننی، کپڑے اوپرے گھننے، موبائل اوپرا گھننے، شے تے اللہ دے نبی دی بارگاہ ذرا اے جا کم کر کے تیرے والد دی خدمت بھی ذرا اوپری ہو جائے، سبحان اللہ، انوکھی ہو جائے کہ اکھی نبی پاک تے درود پڑھ۔ بندہ حیران ہو گیا سوان حالانکہ میں نبی پاک دے درود پڑھ دے والد دی کیڑی خدمت ہو گئی، وہ تو میں لتا گھٹا تو دی خدمت تھی ہویا نا، لتا ان گھٹین دے نہیں گھاٹا گھٹین دے، پیو دی لتا نہیں گھٹین دے گھاٹا گھٹین دے، ہاتھ نال نہیں گھٹین دے۔ اور میرے بھائیہ سدھی گال کرائیں ٹھیک سارے پیو بیٹھن، یہ پیو جتنے اسائیں سارے ڈرے ہوتے ہیں، ہلین دینا ہے جورا نال، باروں نکل کے بن کے آنے آئے بے پیو آندہ پہ، اصل ہے جی پیو اندر بیٹھے ہیں، او پیو ہون ہو ہیں، یہ ہون پیو نہیں رہے، کیونکہ پیو تا دے دو دون دا دیکھا چھوڑ کے کرو ہیں،
پتہ ہے میں بولتا تھا میں ڈاری تو منچنی کوئی نہیں وہ دلے دیتا ہے نا بے ایک کام کرو ان دے چاہتا ہے ہاں ان کرو جب میری چلو نہ ریدت باچو جی ان گاٹے تے نہ ہو دیتا ہے کال میں نے کیوں ملا پترہ کے میرے پترے نا کیڑا سونا عبداللہ مکہ کیا کیتا ہے اکہ میں گیا گھر تو باہر نکلا سفیدہ دی لین کپی پئی ہے تو میں گیا گوارنی اندر پتہ کرن بے ساری لین سفیدہ دی کہیں کپی ہے پھر کہیں بیچی ہے جکب کے دلے میں گیا تے میں انہوں نے ٹھیکیداران دی گھر گیا بے تسان کو پتہ ہوئے یہ کہیں بیچی ہے تے کہیں گدی ہو سکے ایسا گدی ہے تیرے پتر بیچی ہے کہ میں موبائل گرنا ہے پیون پتہ بھی کوئی نہیں ہے کتنا دیا کتنے ہزاران دیا تو اس آکے میں اتنے پیسے لوڑیں بعد میں موبائل جو کے دیو چاہ یہ ہون میں نے آکے پیا جی میں ان کے کر رہا ہوں اس نے میں کچھ آدھا تھا میری اپنی چٹی ڈاڑی نے میری بیس دی تھی صبر ہی چی گزارا ہے لیکن کاش کے ایسے بھی اولاد ہوئے جیڑی اپنے والدین نہ ذرا انوکھی بھی نیکی کرے لتا بھی گھٹے گاٹا نہ گھٹے انہوں نے اپنا وجود انہوں نے آستے کانٹا نہ بناوے اپنے والدین نو اپنے آپ کو خوف زیادہ نہ کرے کہ بیچارے ڈرتے ودے ہوئے بیچارے پریشان آکے درود پڑھ نبی پاک تے یہ لیتے ہیں درود پڑھا اے نبی پاک دی بارگاہ فرشتے کی رکھنے یا رسول اللہ فلانے دا بیٹا فلانا تھوڑی بارگاہ درود بھیج رہے غلام رسول عبد الرحمن دا پتر یا رسول اللہ انہا الفاظ میں جو صلاة و سلام بھیجے انہا لفظ جو درود بھیجے جلے وقت پڑھو ہی تیرے نا چویسی نال تیرے وہی ایڈی اچھی بارگاہ تیرے پیو دا نا چوی دا پی دا گڈی چڑھ نہیں گئی تیرے پیو دی عزت ودی نہیں پئی اور میرے بھائی کہنا نا چھڑا اخبار چاہونے تو دوری دا باندھا نہیں کہے فوٹو میڈیا لے جگو کہنا چھڑا مو لگا آوانے نا وہ موبائل تی چڑی دا وطا ہوندے میں فوٹو دے بیچ آگیا وہ خوش تین دے اخبار اج میرا نا آگے وزیر اعظم دے ہاؤس اج میرا نا چاگے فلانی جاتے ہیں میں نے دے اگو میرا نا چاگے یہ سن دارے خوش قسمت تا ہوئے کائنات تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء دی بارگاہ کہنا نا چاہے ونے تے نا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حقیقی تو اپنے دل تو پوچھنا وہ بڑی گل لے جائے یہ بڑی گل لے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں تیرا نام اور تیرے باپ کا نام مفت میں لیا جا رہا ہے تاج آپ کا کچھ بھی نہیں کر رہا تیرے پیو دا نا نبی پاک دی بار چایا جا رہے 100 دفعہ پڑھنے تو 100 دفعہ ہاں جی 100 دفعہ پڑھ دا پہ بہرحال آپ نے آکھا میں تینو نہ سیاندہ وہ میں جڑی گال کی ہے زاہد علی آپ نے فرمایا میں تینو نا سیاندہ تو کون ہے یا رسول اللہ آپ کی امت میں عالمہ آپ کی امت میں فلاں زاہدہ آپ نے فرمایا تو میں تا نا سیاندہ کہ کیوں یا رسول اللہ آپ فرمایا میں تا امتیاں نو سیاندہ درود دینار تو درود پڑھتا کوئی نہ نا میری تا پہچان کس دن آلے درود دن آلے تو درود پڑھتا نہیں ہے سے میں تینو نہ سیاندہ جیڑا میں تے درود زیادہ پڑھ دے میری جان پہچان اساں اتنی زیادہ ہے حضور نے فرمایا جیڑا 50 دفعہ ایک دہاڑے میرے تے درود پڑھ سی میں قیامت علی اس رو انہیں سیان تھا جنہیں گوانڈی نے سیان اور فرمایا جیڑا 100 دفعہ میرے تے درود پڑھ سی کتنی دفعہ 100 دفعہ بہو کہنا 100 دفعہ بہو کہنا فرمایا میں قیامت علی انہیں میرے نال اسے جی دو انگلیاں نال حضرت سفیان طواف کر رہن کعبے دا تب میں گال ختم کرن لگاؤں کیونکہ ٹائم بہت ویندہ پہ فون وچ آندے کھڑے اگلے بندن دے طواف کر رہے نوجوان حضرت سفیان پوچھتن نوجوان یہ تو ہر جاتے درود کیوں پڑھ دیں حجر اسود تے درود مقام ابراہیم تے درود رکن یمانی تے درود ہے جی ہر طرف درود رکن عراقی تے درود حتیم درود صفا تے درود مروہ تے درود پورے طواف ہے بھائی کیا دعا وَمَا مِن مَقَامٍ إِلَّا وَلَهُ وِرْدٌ مَعْلُومٌ اتتا ہر جہاں دا الگ وظیفہ آئے ہوئے ہر جہاں دی الگ دعا ہے تو وہ دعائیں نہیں پیا پڑھتا درود ہی جڑا پڑھتا ہوا تھا ایک ہی وجہ اسا کہ حضرت صاحب تے پیچھو پڑا پس منظر ہے یہ تے پیچھو پس منظر موجود ہے کہ کیڑا آپ فرمائے باؤ من بتاؤ بیت اسا کہ جی میں تے میرا ابا حج تے آن دے پیا سے رات میرا ابا فوت ہو گیا مختصر کراں جیلے میرا ابا فوت تھی گیا تو میرے ابے دا چہرہ گدے دی طرح ہو گیا گدے دی طرح ہو گیا کہ میں تو بڑے پریشان ہو گیا ایک ابے دی وفات دا غم تے دوجی رسوائی کنجے منہ دکھاواں لوگن کیا کھا ابا میرا فوت ہو گیا
تو دیکھ سین میرے واسطے کتنی. میں ڈر گیا اور پریشان ہو گیا. میں روندا بھی رہا, ڈبل غم میں لگ گیا. میں روندا روندا میں اونگ آ گئی یا غشی تاری ہو گئی. تو خواب میں ڈٹھا کو بڑے نورانی چہرے والی سرکار آئی ہے. نور ہی نور ہن, خوشبوئیں ہی خوشبوئیں ہن, حسن ہی حسن آئے. تے میرے والد دے چہرے تو کپڑا ہٹایا, ہاتھ پھیرا, میرے چارے والد دا چہرہ صحیح بھی ہو گیا, دگے نالوں زیادہ چمکدار. صحیح بھی ہو گیا تے چمکدار بھی ہو گیا, صحیح بھی ہو گیا تے چمکدار بھی ہو گیا. آکھے میری جلی میں انہاں تو او پیچھے ہٹن لگے. تو میں جا کے دامن رحمت نال چمٹا تو میں عرض کی تھی, اے حسین چہرے والے, اے نور والی سرکار, ذرا اے تو بتاؤ تساں کون ہو, تو ذرا اے تو بتاؤ میرے والد تے اتنا احسان کر کے جا رہے ہو, کیوں کر کے جا رہے ہو؟ تو ذرا اپنے تعارف بھی بتاؤ, کیونکہ تساں آئی سارے تے بڑا ہی احسان کیتے. تو اگو جواب آیا, انا محمد المصطفیٰ, میں تیرا پیغمبر ہاں. جیسے تو بھی کلمہ پڑھتے تھے, ابا بھی کلمہ پڑھتا ہوں دائی. تو یا رسول اللہ میرے والد چہرہ ان کیوں ہوئے؟ ترت الناسہین علامہ عثمان نے لکھے, اور تنبیہ الغافلین علامہ سمرقندی وہ بھی لکھ رہے ہیں اس واقعے میں. سفیان ثوری کوئی عام محدث نہیں نا, علماء تو پوچھو کہ کتنا بڑا امام ہے وقت دا سفیان ثوری, تو سفیان ابن عیینہ, کیسی یہ جماعت علماء دی. بہرحال تے انہوں نے فرمایا تیرا ابا ہی کیوں جیا گناہ کریندا ہے, تیرا ابا ہی کیوں جیا گناہ کریندا ہے, جس دے نال چہرہ مرن تو فوراً بعد یا قبر جوان کے گدے دی طرح ہو ویندے. کنی ہو ویندے؟ گدے دی طرح ہو ویندے, کھرکے اور منہ تھی ویندے, مرن تو فوراً بعد جا. تے تیرے ابے دا اللہ نے عبرت دکھاون واسطے, دوجاں نوں ڈراون واسطے, اور علماء نے لکھا وہ کیڑا کام کریندا ہے؟ انہوں نے فرمایا اس دا ابا سود والا کام کریندا. اور سود والے بندے دا اللہ چہرہ کر دیندا, گدے والا قبر ہے اللہ کر دیندا. اور قیامت والی بھی اٹھی سی تا کوٹھے جتنا وڈا ڈیڈ ہو سی, وچ سب تے وچ چوہے بھرے ہوئے ہو سن, ایڈی اٹھی سی یتخبطہ الشیطان من المس. اللہ نے فرمایا قبر وچ انہی اٹھی سی جنہیں بندہ کہ شیطان انہاں دھکے دیندا ودے. تو ایسا سے یا رسول اللہ تساں کرم نوازی کنے فرمائی؟ میرا ابا جو اتنا بڑا مجرم ہے, اس تے تساں کرم نوازی وقت کنے کیتی ہے, اس دے تے تساں ہاتھ پھیر کے چہرہ ٹھیک کیتے. فرمایا تیرا ابا اتنے تائیں سمدن آئی جتنے تائیں 100 دفعہ میرے تے درود نہ پڑھ. تے جیڑا ساڈے تے درود پڑھ دے چہرے مردار انہاں دے نہیں رہندے, انہاں دے چہرے درودہ والا دے روشن ہوندے ہی ہوندے. نبیاں او دا کوئی ایک گناہ ہو سی, سارے تے پتہ نہیں کتنے گناہ ہیں. تو سانو دا زیادہ ضرورت نہیں کہ حضور دی ذات تے اتنے تائیں سمو نہیں جتنے تائیں 100 دفعہ درود پڑھ.